اور پہلے جو سرکاری چھٹی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، پہلے اسکولوں میں جب پڑھتے تھے وہ 12 وفات کی چھٹی ہوتی تھی. کیا چھٹی ہے؟ 12 وفات کی چھٹی ہے. لیکن ان لوگوں نے 12 وفات کو انہوں نے دیکھا کہ یار وفات کے دن منانا یہ تو بہت بڑی بے عزتی کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تو گستاخی کا مسئلہ ہے. انہوں نے کیا کرا؟ 12 وفات کو چینج کر کے 12 یہ جشن میلاد کر دیا. آج میں جس موضوع پہ آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جشن منانا عید میلاد کے نام پر ربیع الاول کے مہینے میں. حاضرین جمعہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج الحمدللہ یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور آج ربیع الاول کے مہینے کی 6 تاریخ ہے. 6 ربیع الاول ہے آج. اور جس موضوع کو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اس موضوع کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کی اگر بات کریں ہم تو یہ آنے والی جمعرات کو 12 ربیع الاول رہے گا. ربیع الاول کا مہینہ کب سے ہے؟ اس کا جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ رب العالمین کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، جب سے مہینے بنے ہوئے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں بہت اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کے پیدا ہونے میں اختلاف ہے، آپ کے پیدا ہونے والی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن آپ جب اس دنیا سے گئے تو آپ کے اس سے جانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ آئے، پتہ نہیں 8 کو آئے، 9 کو آئے، 12 کو آئے، اختلاف کے ساتھ. اور زیادہ معتبر جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ ملتی ہے 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے. اور اگر فتاوی رضویہ جو بریلویوں کی بہت مضبوط کتاب ہے، فتویٰ ہے، اس میں 8 ربیع الاول کا ذکر ہے، لیکن آنے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن جانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ 12 ربیع الاول کو گئے. اب پہلی بات تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کو کس نام سے جانا گیا؟ محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کے پوتے. اور 40 سال تک آپ کو لوگ محمد ابن عبداللہ ہی کہتے تھے. محمد ابن عبداللہ، یہ جو دور ہے، اس دور میں لوگوں نے دین اسلام کی تعلیم کو چونکہ بھلا دیا تھا، دین اسلام کی تعلیم کو یاد دلانے کے لیے، دین اسلام کی تعلیم کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. اور آپ نے 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا کہ اے لوگو، میں نبی ہوں، میری بات مانو، میں محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گیا ہوں. اس لیے میری رسالت، میری نبوت کا اقرار کرو اور میری رسالت کو مانو، میری نبوت کو مانو، تب جا کے تمہیں کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا وہ سوموار کے دن کیا. آپ کب پیدا ہوئے؟ سوموار کے دن پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول جو تاریخی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اس سال جو 12 ربیع الاول آ رہا ہے وہ جمعرات کے دن آ رہا ہے. یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں وہ ایک حساب سے جھوٹ بولتے ہیں، اور برتھ تاریخ کوئی نہیں کہتا. دراصل جو لڑائی ہے وہ برتھ ڈے کو لے کے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کب ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش کا دن. آپ کا میلاد سوموار کے دن ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، جس کے بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1162 1162، جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے دن کی بات کریں تو آپ سوموار کو پیدا ہو رہے ہیں اور سوموار کے دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عید اگر ہم اس کو مانیں تو عید کے دن روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہو رہے ہیں اور آپ سوموار کو روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے سوموار کے دن کو عید نہیں مانا. اگر عید مانتے تو آپ روزہ نہیں رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اگر ہم مان لیں کہ آپ پیدا ہوئے تو پھر ان لوگوں کی جو دلیل ہے مسلم شریف کی یہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی میں اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں سوموار کے دن روزہ رکھا تو پھر ان کی یہ دلیل انہی کے اوپر ثابت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھا 12 ربیع الاول کو نہیں رکھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پیدائش کا دن سوموار ہے اور آپ کی تاریخ 12 ربیع الاول مانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے والے دن کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. آپ اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو گئے.